بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، قوم کے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سورت کا جو ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، سب سے پہلے ہم اور آپ اس کے ترجمے کو سماعت فرما لیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہی کی وہ ذات ہے جو آسمان سے آپ کے اوپر بارشیں برساتی ہے، پانی برساتی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آپ کے رزق کو پیدا کرتا ہے، پھلوں کی صورت میں، غلوں کی صورت میں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے کہ اس کے حکم سے سمندروں میں کشتیاں چلتی رہتی ہیں، اور اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جس نے دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور اسی کی وہ ذات ہے جس نے دن اور رات کو تمہارے لیے مسخر کیا، اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا، اور جو کچھ تم نے مانگا اللہ رب العالمین نے تم کو دیا۔ اور اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو یہ تم نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جن نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، ان نعمتوں کے تذکرے کے بعد ایک بات بیان فرمائی، اور وہ یہ کہ اگر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں تو یہ ہم انسانوں کے طاقت کے باہر کی بات ہے۔ اور وہ نعمتیں کون سی ہیں جو ان آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو اس آیت میں ذکر کی ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بارش برساتا ہے، اس کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی روزی کا بندوبست کرتا ہے۔ سمندر کے اندر کشتیاں اللہ رب العالمین کے حکم سے چل رہی ہیں، اور ہم اور آپ جان لیں کہ آج زمانہ اتنی اونچائی پر پہنچ گیا ہے، ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہے۔ آج بھی جو ٹریڈنگ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ سمندروں میں چلنے والی کشتیاں ہیں۔ آج بھی ابھی آپ نے سنا ہوگا کچھ مہینے عرصہ یا کچھ سال پہلے کہ ایک کشتی عجیب و غریب طریقے سے کسی دریا میں پھنس گئی تھی، اور کس کی وجہ سے نہ جانے کتنا نقصان ٹریڈنگ کمپنیوں کو ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی یہ بھی نعمت ہے کہ اس نے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا ہے کہ وہ چلتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی میعاد مقرر کر دی ہے، اور آگے فرمایا کہ اسی نے دن اور رات کو بنایا اور تمہارے لیے مسخر کیا، کہ دن جب چل رہا ہے تو چل رہا ہے، اس کے بعد وقت آتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے، پھر دن شروع ہوتا ہے، پھر رات شروع ہوتی ہے، یعنی ایسے ہی کر کے پورا زمانہ بیتتا جاتا ہے، دن بیتتے ہیں، ہفتے بیتتے ہیں، مہینے بیتتے ہیں، سال گزر جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہم اور آپ تمام کے تمام لوگ مل کر سمندر کے پانی کو سیاہی بنا لیں، اور زمین کے اندر تمام کے تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے، اور تمام مخلوق مل کر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا لکھنے لگ جائے، تو سمندر خشک ہو جائے، درخت کم پڑ جائیں، انسانوں کی آبادی کم پڑ جائے، ان کی عمریں کم پڑ جائیں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اور اللہ رب العالمین کی حمد کو گنا نہیں جا سکتا، اللہ رب العالمین کی حمد نہیں کی جا سکتی۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو خطبے کے موضوع سے متعلق چیز ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے دن اور رات کو پیدا کیا۔ دن اور رات یہ وقت کی چیزیں ہیں، ان کا تعلق وقت سے ہوتا ہے، ان کا تعلق زمانے سے ہوتا ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ وقت اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج جو بھی قومیں ترقی کر رہی ہیں ان کے یہاں وقت کی قدر کی جاتی ہے، ایک ایک لمحے کو وہ یوٹیلائز کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، ایک ایک لمحے کو وہ جیتے ہیں۔
ایسا نہیں کہ مصروف زندگی ہے اور وقت کو وہ ضائع کر رہے ہوں ایک ایک لمحے کے لیے۔ ہم اور آپ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے پنکچوالٹی کی تعلیم دی ہے، ہم اور آپ کو وقت کا پابند بنایا ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں، نمازوں کے اوقات کا معاملہ لے لیجئے، حج کا معاملہ لے لیجئے، عیدین کا معاملہ لے لیجئے، ایسا نہیں کہ کسی بھی وقت ہم عید بنا سکتے ہیں۔ 2 عیدیں ہیں، ان کا وقت مقرر ہے، 5 وقت کی نمازیں ہیں، ان کا وقت مقرر ہے، حج کے موسم کا وقت مقرر ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کس بات کی طرف دلالت کرتی ہیں؟ دلالت کرتی ہیں اس بات کی طرف کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو وقت کا پابند بنایا ہے۔ اس کے باوجود مسلمان اس وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے۔ ان اوقات کو جو اللہ رب العالمین نے اس کو دیے ہیں ضائع کرتا رہتا ہے، وہ برباد کر رہا ہے ان اوقات کو کسی چیز میں۔ ہر آدمی کا اپنا پیشن ہے، اس پیشن کے اندر وہ وقت کو لگا رہا ہے۔ ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی یہ بڑی نعمت ہے، اور یہ جو کہا گیا ہے مقولہ کہ ٹائم از منی، یہ مقولہ ہے، یہ میرے خیال سے ہماری اور آپ کی ہمارا اور آپ کا جو رجحان ہے مادیت پرستی کی طرف، کہ ہر چیز ہم پیسے سے جو ہے اس کا کمپیئر کرتے ہیں، شاید اسی وجہ سے ٹائم کو پیسہ کہا گیا ہے، منی کہا گیا ہے، کیونکہ ہم پیسے کے علاوہ کی چیزوں کی کوئی قیمت ہی نہیں کر رہے ہیں نا۔ ہمارے یہاں پیسے کے علاوہ کسی چیز کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز آ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بہت دانشمند انسان نے کہ یہ لوگ صرف پیسے کی قیمت کرتے ہیں، لہذا ٹائم کو بھی پیسے سے جوڑ دو کہ ٹائم از منی، کہ کم سے کم اب تو قدر کر لو کہ ٹائم بھی جو ہے آپ کی دولت کی طرح ہے۔ شاید اس وجہ سے یہ کہا ہوگا۔ ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے، لیکن ٹائم منی نہیں ہے۔ آپ پیسے کو کسی کو ادھار دے سکتے ہیں، کیا آپ اپنا وقت ادھار دے سکتے ہیں کہ واپس لے لیں اس سے؟ ہم اور آپ سمجھیں اس چیز کو۔ آپ کا پیسہ آپ کے پاس آج اس سال 1 لاکھ روپے تھا، ختم ہو گیا، اب آپ کے پاس ضائع ہو گیا، نقصان ہو گیا اس کا۔ اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو ٹائم دیا ہے تو وہ پیسہ آپ واپس لے سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں اس کے لیے، اور اگر وقت چلا جائے تو کیا اس کو محنت کر کے آپ واپس جا سکتے ہیں؟ تو ٹائم از ناٹ منی۔ وقت جو ہے وہ دولت نہیں ہے، یہ اس سے اوپر کی چیز ہے، اور یہ ہم اپنی دنیا میں سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ایک وقت ہے، اللہ رب العالمین ایک انسان ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو بے انتہا دولت دے رکھی ہے، بے انتہا دولت اور ثروت اللہ رب العالمین نے اس کو دے رکھی ہے۔ اب وہ بیمار پڑا، ہاسپٹلائز ہو گیا، اس کو ہاسپٹل میں بھرتی کر دیا گیا۔ اب ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ اب ان کے پاس وقت بچا نہیں ہے، ان کو فلاں بیماری ہو گئی ہے، لہذا آپ ان کو لے جائیے۔ اس کے باوجود آدمی اس وقت کو بڑھانے کے لیے کی ڈاکٹر نے کہا ان کے پاس 2 مہینے ہیں یا ان کے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہے، لے جائیے آپ ان کو جو کھانا ہے کھلائیے، جن سے ملاقات کروانی کروائیے، بس جو یہ چاہتے ہیں ان کو کریے جا کر کے۔ اس کے باوجود ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر سے کہتے ہیں کچھ ٹائم تھوڑا سا نکالیے اور پیسے لیجیے۔ پیسے کی کوئی دقت نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ علاج کریے، پیسے کی فکر مت کریے، پیسے بہت ہیں، جو ہمارے پاس ہے وہ بھی لگا دیں گے، جو نہیں ہے لون لے لیں گے، اپنا گھر بار بیچ دیں گے، لیکن آپ اس کے لیے آپ کوشش کریے کہ ان کا ٹائم بڑھ جائے۔ اگر ٹائم پیسہ ہوتا تو پیسے کیوں برباد کر رہے ہوتے ٹائم کے لیے؟ ہم سمجھ لیتے ہیں پیسہ بھی پیسہ ہے، ٹائم بھی پیسہ ہے، کچھ بھی ختم ہوتا ہے، یعنی اپنے وقت کے لیے ہم پیسے کو پانی کی طرح بہا رہے ہیں نا، تو ہم اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹائم از ناٹ منی، یہ اس سے اوپر کی چیز ہے۔ لیکن ہم اور آپ نے اس سے گئی گزری چیزوں کی وقات کی ہوئی ہے، اس سے گئی گزری چیزوں کی ہمارے یہاں قدر ہے، جس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی ہمارے یہاں اتنی قدر ہے کہ ہم اور آپ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اور یہ جو اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے وقت، اس کی کوئی قدر و قیمت ہم اور آپ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقامات پر بھی ان چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور ہم اور آپ یہ جان لیں، ہم اور آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین جس بات کی قسم کھاتا ہے وہ کتنی بڑی ہوگی۔
ہم اور آپ جب کوئی بات ہوتی ہے اور اپنی بات میں وزن ڈالنا ہوتا ہے تو کس ذات کی قسم کھاتے ہیں؟ جو تمام کی تمام ذاتوں سے بہتر، جس کے مقابل کی کوئی چیز نہیں، جو وہ ہے کہ جس کی صفات ایسی ہیں کہ جن صفات کے ذریعے سے ہم اپنی دعائیں اس تک پہنچاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی قسم کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں اللہ کی قدر زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین اگر کسی چیز کی قسم کھا رہا ہے تو اس کی کچھ ویلیو ہوگی، تبھی تو اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے نا۔ کچھ قدر ہوگی، اس کی کوئی اہمیت ہوگی، کوئی اس کا مقام ہوگا، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس چیز کی قسم کھا رہا ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وَالضُّحَىٰ قسم ہے چاش کے وقت کی، والفجر قسم ہے فجر کے وقت کی، والعصر قسم ہے عصر کے وقت کی، قسم ہے زمانے کی۔ کیوں؟ یہ اللہ رب العالمین قسم کھا کر ہم اور آپ کو کیا بتلانا چاہتا ہے؟ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا اس بات پر۔ اللہ رب العالمین اگر ان اوقات کی، ان وقتوں کی اور ان دنوں رات کی قسم کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی مقام ہے۔ ہم اور آپ اس چیز کی طرف دھیان دیں، ان کی وقات کریں۔ دنوں رات کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا وقت کم ہوتا ہے، ہماری عمریں کم ہو جاتی ہیں، ہمارے اعمال جو وقت گزر گیا اب ان وقتوں میں جا کر کے ہم اپنے اعمال کو بڑھا نہیں سکتے، وہ وقت گیا تو گیا۔ ہم اور آپ اس چیز کو سمجھیں، اور یہ جو آخری قسم جو اللہ رب العالمین نے اور میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، وہ لاس میں ہیں۔ کون لوگ؟ الا الذین آمنوا، تمام کے تمام لوگ سوائے ان لوگوں کے جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ کون سی صفات؟ الا الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لے آئے ہیں، پہلی صفت۔ وعملوا الصالحات، اور جو نیک اعمال کریں، دوسری صفت۔ وتواصوا بالحق، اور جو حق کی تلقین کریں، تیسری صفت۔ وتواصوا بالصبر، اور جو صبر کے دامن کو پکڑے رہیں۔ ہم اور آپ سمجھ لیں کہ تمام کے تمام لوگ اس معاملے میں خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اپنے وقت کی قدر کریں اور ان اوقات میں ان چار چیزوں کو لازم سمجھیں جو اللہ رب العالمین نے ہم کو وقت دیا ہے۔ ان اوقات میں ان چار چیزوں کو لازم سمجھنے والے لوگوں کے علاوہ تمام کے تمام لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ ہم نے اپنے ایمان کا کتنا محاسبہ کیا ہے، کتنے ایمان کے اوپر ہم نے محنت کی ہے کہ ایمان کے اندر اضافہ ہو جائے۔ وعامل الصالحات، کتنے ہم نے اور آپ نے نیک اعمال کیے ہیں کہ ہم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو کم از کم منہ دکھانے کے لائق ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ دکھانے کے لائق ہو جائیں ہم اور آپ۔ ہم نے اتنے اعمال کیے ہیں۔ وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کریں۔ حق کی تلقین کہاں ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں حق سامنے والے کا منہ دیکھ کر بولا جاتا ہے۔ پیسے والا ہے تو اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا، غریب ہے تو سارا اسلام اس کے اوپر نکال دیا گیا۔ سارا اسلام علماء کرام کے لیے ہے، مفتیان اعظام کے لیے ہے، وہ ٹھیکیدار ہے اسلام کے، ہم اور آپ کوئی نہیں ہے۔ عوام کے لیے اسلام نہیں آیا ہے، یہ ہمارے یہاں کا معاملہ ہے۔ ہم اور آپ یہ جان لیں، اللہ کی قسم، قبروں کے اندر صرف علماء کرام سے سوالات نہیں ہونے والے ہیں، بس اتنا سمجھ لیں ہم اور آپ۔ قیامت کے دن صرف علماء کرام سے سوالات ہونے والے نہیں ہیں، یہ علماء اپنا محاسبہ کر لے جائیں، اپنا حساب و کتاب کر لے جائیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ آپ کا معاملہ کیا کروائیں گے؟ ان کے اوپر اپنی مصیبت ہے، یہ اپنی نفسا نفسی کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے اپنا حساب ہونا ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھ لیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم کو نماز جنازہ پڑھنی نہیں آتی ہے تو مولوی صاحب کو بلایا اور کہا پڑھا دو، قیامت کے دن بھی ہو جائے گا کہ امام صاحب عربی نہیں آتی، سوال جواب عربی میں ہو رہے ہیں لہذا آپ جواب دے دیجئے۔ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنا حساب، اپنا معاملہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس سے ہونے والا ہے۔ وَلَا تَزْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بھی آدمی
کسی دوسرے آدمی کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ ہم اس خام خیالی سے باہر نکلیں، ہم اس خام خیالی سے باہر نکلیں۔ ہر آدمی اپنی قبر کے اندر اپنے سوالوں کا جواب دینے والا ہے، اور وہ اپنے سوالوں کے جواب کی تیاری کر لے۔ وہاں پر آپ کی اولاد بھی کام نہیں آئے گی، وہ اولاد جس کے لیے آپ نے اللہ کی نافرمانی لی ہے، جس کے لیے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی ہیں، جس کی ایک خواہش پہ آپ نے دین اسلام کو طاق پہ رکھ دیا ہے، اللہ کی قسم یہ اولاد بھی آپ کے کام آنے والی نہیں ہے۔ قیامت کے روز یہ اولاد آپ سے منہ پھیر کے بھاگ رہی ہوگی۔ یہ بیوی جس کے لیے آپ نے دنیا کی ساری چیزیں اس کے قدموں میں لا کے رکھ دی تھی، یہ بیوی آپ سے بھاگ رہی ہوگی۔ وہ دوست جس کے لیے آپ نے دنیا کے اندر برائیاں مول لی، جائز ناجائز طور پر اس کے ساتھ کھڑے رہے، اللہ کی قسم یہ دوست آپ سے منہ پھیر کر دور بھاگ رہے ہوں گے کہ کہیں یہ نہ کہہ دے کہ میرا معاملہ آسان کر دو، کچھ نیکیاں دے دو، کچھ برائیاں لے دو۔ ہم اپنے حساب و کتاب کی تیاری کر لیں، ہم یہ اپنا معاملہ کر لیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کی تلقین کریں، ظالم نہ بنے، ظالم کا ساتھ نہ دیں۔ اگر ظالم سامنے آ جائے اور اس کا ہم ساتھ دے رہے ہیں تو ہم خود بھی ظالم ہیں۔ ظالم کے ساتھ اگر ہم کھڑے ہوئے ہیں تو ہم نے مظلوم کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اور مظلوم کی بد دعا سے ہم اور آپ جانیں کہ مظلوم کی بد دعا اللہ رب العالمین کے یہاں بہت جلد پہنچتی ہے۔ اس کو سمجھ لیں ہم اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6412، بیان فرمایا عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں اللہ رب العالمین کی ایسی ہیں کہ جن نعمتوں کے بارے میں لوگ دھیان نہیں دیتے، خسارے میں ہوتے ہیں، گھاٹے میں ہوتے ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے، وہ نقصان میں ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحۃ والفراغ، پہلی نعمت صحت ہے، اور دوسری نعمت وقت ہے جو ہم اور آپ کو خالی ملا ہوا ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں مسلمانوں میں شراب نوشی مسلمانوں کے اندر کتنی عام ہے۔ وہ قوم جو شراب کا لفظ اپنی زبان پر لاتے ہوئے کپکپا جاتی تھی، جس کی زبان تھرا جاتی تھی، جس کا دل لرزہ ہو جایا کرتا تھا، آج اس کی زبان شراب سے تر ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے افسوس کا مقام ہے۔ آج نوجوانوں کے اندر سگریٹ نوشی کا عام معاملہ ہے۔ سگریٹ نوشی فیشن کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، دکھانے کے لیے کہ ہمارے یہاں یہ فیشن ہے۔ سگار ہے تو ہم اور بہت بڑے بڑے آدمی ہیں، چھوٹی سگریٹ ہے تو ہم کم غریب ہیں، لیکن اس میں بھی فیشن، پتلی والی ہے تو اور ہم امیر آدمی ہو گئے۔ یہ امپورٹڈ ہے، یہاں کی انڈیا کی نہیں، باہر سے منگوائی ہے ہم نے۔ یہ نوجوانوں کے اندر معاملہ ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں صحت کے بارے میں ہم اور آپ جانیں، ویسے بھی دلی کی ہوا بڑی سازگار ہے ہم اور آپ لوگوں کے لیے، اوپر سے اور بھی ہم اپنا جو ہے حقہ پانی شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو ایز اے فیشن یوز کیا جا رہا۔ اگر فیشن نہیں یوز کیا جا رہا ہے تو اللہ کی قسم آپ دیکھیے مسلمانوں کی سوسائٹی کے اندر کھلنے والے حقہ بار اس بات کی نشانی ہے کہ ڈیمانڈ مسلمانوں کی طرف سے زیادہ بڑی ہوئی ہے، ورنہ یہ حقہ تو ختم ہو گیا تھا ہمارے معاشرے سے، یہ بالکل ناپید ہو چکا تھا۔ آج پھر دوبارہ اس چیز کو شروع کیا گیا ہے، اور اس کو ایز اے فیشن اسٹیٹس کے طور پر اس کو معاشرے کے درمیان میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ صحت یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم صحت سے کھلواڑ نہ کریں، ایسی چیزوں کا استعمال نہ کریں جو ہماری اور آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ شریعت میں یہ جو ہمارے یہاں خام خیالی ہمارے ذہنوں میں آئی ہوئی نا، مکروہ ہے مکروہ ہے جو کہتے رہتے ہیں ہم لوگ، مکروہ کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے مکروہ کا مطلب؟ ہم تو یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ بھائی اگر خراب چوری کو محنت کا نام دے دیا جائے کہ ہم بڑی محنت سے پیسہ کما کے لائے تو وہ جائز نہیں ہو جائے گا ہمارے اور آپ کے لیے۔ بھائی چور بھی بڑی محنت کرتا ہے، ایک دکاندار سے زیادہ رسک اس کے لیے ہے، پکڑا گیا تو اس کی دھلائی بھی ہونے والی ہے ساتھ میں، نہیں محنت کر رہا ہے وہ آپ سے زیادہ۔ آپ تو رات میں سو گئے،
رات میں چور جاگ رہا ہے, رات دن محنت کر رہا ہے, وہ دن میں پہلے نشانہ لگا کے جا رہا ہے کہاں پر آنا ہے کہاں پر نہیں آنا ہے, رات میں جاگ کر وہ محنت کر کے چوری کر رہا ہے, نہیں کر رہا محنت, تو کیا اس محنت کی وجہ سے چوری جائز قرار دی نہیں جائے گی؟ اس کی محنت کی وجہ سے وہ چوری جائز ہو جائے گی کیا؟ نہیں ہوگی. اسی طریقے سے ہم اور آپ سمجھیں, یہ جو اللہ رب العالمین نے نعمت دی ہے ہم اس کا خیال رکھیں, ضائع نہ کریں. اس محنت کو, اس نعمت کو اچھی چیزوں میں استعمال کریں. اللہ کو ایک طاقتور مومن زیادہ پسند آتا ہے ایک ضعیف مومن کے مقابلے میں. تو ہم طاقتور بنے تو صحیح, ہم طاقتور کہاں بن رہے ہیں؟ ہم نے اپنے پھیپھڑوں کے اندر تو جو ہے کیا کیا بھر رکھا ہوا ہے. ہم 2 کلومیٹر دوڑ جائے تو ہماری جو ہے سانس اکھڑ جائے. زینوں پر چڑھتے ہوئے ہماری جو ہے نانی یاد آ رہی ہے ہم اور آپ کو. نوجوانوں کا معاملہ یہ ہے. اسی طریقے سے دوسری چیز فرمایا والفراغ, یہ جو خالی وقت ہم اور آپ کو ملا ہوا ہے, مسلمانوں کے پاس بہت خالی وقت ہے. مسلمانوں کا ایک دن جو ہوتا ہے وہ تقریباً 1 ہفتے کا ہوتا ہے دین کے علاوہ کے لیے, کہ اگر دین کی بات کہہ دی تو ٹائم نہیں ہے, ورنہ آپ بتائیے کہاں چلنا ہے آپ کو. آپ کہیں بھی لے چلیے, آپ دنیا کی کسی بھی برائی میں اس کو ملوث کر لیجیے, تیار ہے وہ. لانگ ڈرائیو کے نام پر اور نہ جانے کہاں کہاں آدمی اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے تیار. بہت نہیں ہوا موبائل استعمال کر رہا ہے, اور موبائل استعمال میں 2 چیزیں ہیں. اسکریننگ کے معاملے میں 2 چیزیں یاد رکھیں. اسکریننگ 2 چیزوں کا نقصان اس میں ہے. پہلی آپ کی صحت کا بھی نقصان ہے, اور دوسرا آپ کے وقت کا بھی نقصان ہے. اسکریننگ سے جو ہمارے سیلز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں, بچوں کو ہم اسکریننگ دے دیتے ہیں نا, موبائل دے دیا ہے اور میوزک چل رہا ہے, بچہ اس میں اٹکا ہوا ہے. ہماری خواتین جو ہیں وہ کہیں اور بیٹھ کے, ان کی الگ مجلس لگی ہوئی ہے, ان کا ایک الگ ٹاپک چل رہا ہے, بچہ رو رہا ہے, اس کو پکڑا دیا موبائل اور بچہ اسی پہ تھرک رہا ہے, تھرکتا ہے بچہ. آپ کو پتا ہونا چاہیے آٹزم پھیلا ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ بچے آج اس کے لیے لوگ پریشان ہیں کہ کیسے بچے سے موبائل کو ہٹایا جائے. اس کے لیے باقاعدہ لوگ دکانیں کھولے بیٹھے ہیں جو صرف یہی کام کر رہے ہیں کہ بچوں کو کیسے موبائل چھڑایا جائے. وہ تڑپ رہا ہے, وہ سر پہ مار رہا ہے, دیوار میں سر مارنے کے لیے تیار ہے, کیونکہ آپ نے اس کو اتنا ہیبیچول کر دیا ہے, وہ اتنا یوز ٹو ہو چکا ہے اس کے لیے کہ وہ اس کے بغیر نہیں جی سکتا. اس کی ایک اپنی دنیا اس نے قائم کر رکھی ہے جس کے اندر وہ جو چاہ رہا وہ کر رہا ہے. اب آپ کی بات کیوں مانے گا وہ؟ ہم اور آپ دیکھیں ہمارے یہاں بھی معاملہ یہی ہے. اچھی چیزوں کے لیے استعمال کریں اور لمیٹڈ استعمال کریں. دین کی سربلندی کے لیے استعمال کریں. کہاں دین کی سربلندی کے لیے ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں تو اسکرولنگ ہوتی رہتی ہے, ہمارے یہاں تو لوگ تھرک رہے ہوتے ہیں اس کی. ہم اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی تھی, آج وہ ہو بہو صحیح سچی ثابت ہو رہی ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ اکثر گھاٹے اور نقصان میں ہوتے ہیں, الصحۃ والفراغ, صحت اور فراغ. ہم اور آپ سمجھ لیں یہ وقت جو ہے برف کی طرح ہوتا ہے. وقت جو ہے وہ برف کی طرح ہے, وہ پگھلتا رہتا ہے. آپ اس کو استعمال کریں یا نہ کریں, آپ اس کو استعمال بھی کر لیں گے تب آپ کے لیے فائدہ مند. گرمیوں میں آپ برف کی سلی باہر رکھ دیں اور شربت بنا کے رکھ دیں. اب اگر اس شربت میں نہ ڈالیں تو ایسا نہیں کہ برف جو ہے رک جائے کہ چلو ٹھیک ہے پہلے برف میں ہم اس میں شربت میں چلے جائیں, اس کے بعد پگھلنا شروع کریں گے. وہ پگھل رہا ہے, آپ اس میں ڈالیں یا نہ ڈالیں. اسی طریقے سے ہمارا وقت ہے, ہم اس کو استعمال کریں صحیح طور پر یا نہ کریں. وقت جو جا رہا ہے وہ جا رہا ہے, اس کو صحیح طور پر استعمال کریں گے تو ہمیں ٹھنڈا شربت محسوس ہوگا, ہمارے لیے فائدہ مند ہے, ہمارے دل کو تسلی ملے گی. اور نہیں ہوگا تو یہ ہمارے لیے نقصان ہونے والا ہے. لہذا ہم وقت کو سمجھیں یہ برف کی طرح, یہ پگھلتا جا رہا ہے, یہ رک نہیں رہا ہے, یہ چلتا چلا جا رہا ہے. اور تو اور لوگوں کی زبان سے ہم یہ سنتے رہتے ہیں یار بہت جلدی وقت گزر جاتا ہے, جمعہ گیا نہیں, ابھی ایسا لگ رہا کل ہی جمعہ گیا ہوا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آج ہم اور آپ دیکھیں سال مہینوں کی طرح گزر رہا ہے, مہینے ہفتوں کی طرح گزر رہے ہیں, ہفتے جو ہے دنوں کی طرح گزر رہے ہیں, دن جو ہے وہ ایک جو ہے 12 گھنٹے کی طرح گزر رہا ہے, اور 12 گھنٹے 1 گھنٹے کی طرح گزر رہے ہیں. ہم اور آپ سمجھے کہاں ہو رہا ہے معاملہ, اور ان اوقات کو ہم نے کیسے استعمال کیا, ہم استعمال نہیں کر پا رہے ہیں. ہم اور آپ جان لیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ وقت کی صحیح قدر کرتا ہے. کہا جاتا ہے, کیا کہا جاتا ہے, ان من علامت اعراض اللہ علی العبد ان یشغلہ بما لا ينفع, کہ اللہ رب العالمین
کا بندے کے اوپر سے یہ اعراض ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو چھوڑ دیتا ہے بندے کو، اس بات پر یہ اللہ رب العالمین کا اعراض ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو ایسی چیزوں میں مشغول کر دیتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا غضب ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسی چیزوں میں مشغول کر دیا جو ہمارے اور آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم اور آپ کھڑے ہوں اور ہماری کچھ دعائیں ہوں۔ ہم اور آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے قدم اللہ کی قسم ہلنے والے نہیں ہیں جب تک ہم کچھ چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے لیں۔ پہلی چیز کیا ہوگی؟ فرمایا جائے گا یسأل عن عمرہ، عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے اپنی عمر کہاں گزاری تھی، آپ کو یہ جو زندگی دی گئی تھی 60 سالہ 70 سالہ، یہ عمر کہاں گزاری آپ نے؟ اس کا جواب کیا ہوگا ہمارے پاس؟ کہاں ہم نے گزاری عمر اپنی؟ ہے کوئی؟ ہمیں تو پچھلے سال کا بھی خیال نہیں کہ آج کے دن پچھلے سال کیا ہوا تھا، یہاں پوری عمر کا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز فرمایا گیا وعن شبابہ فیما ابلی، ہمیں جو اللہ رب العالمین نے جوانی دی تھی، یہ جوانی ہم نے کہاں گزاری؟ ہمارے کیا ہوتا ہے، جوانی ہے گزارو، بڑھاپے میں داڑھی بھی رکھ لی جائے گی، مسجدیں بھی آباد کر دی جائیں گی، ان بوڑھے لوگوں سے جو ہے مسجدیں آباد ہیں۔ جوانی میں تو ہم جو کرتے ہیں، ارے بچہ ہے ابھی تو اس کے جو ہے جوانی کے جینے کے دن ہے، زندگی گزارنے کے دن ہے، اور یہ کہہ کہ ہم نے اپنے بچوں کی کیا تربیت کی وہ ہم اور آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی قسم کہ ہمارے اور آپ کے سامنے موت آ جائے، ہم اور آپ کے سامنے موت کا فرشتہ ہو اور ہماری لب سے یہ دعائیں نکل رہی ہو رب ارجعون، اے ہمارے رب تھوڑی سی مہلت دے دے، ہمیں واپس کر دے، اور ہم یہ کہہ رہے ہوں لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا فیما ترکت، اے اللہ رب العالمین ہم کو تھوڑا سا وقت دے دے تاکہ ہم جو ہے جو دنیا چھوڑ کے آئے ہیں اس میں جا کر کے تھوڑے اچھے اعمال کر دے۔ فرمایا جائے گا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تمہاری سے بات ہے، کہنے والے والی کی یہ بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، جب وقت آ گیا تو وقت آ گیا، اب واپسی کا کوئی حل واپس نہیں ہے، واپسی کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف وقت گزرتے ہوئے دن کے ساتھ میں غمگین ہو جایا کرتے تھے۔ ہمارے جو بزرگان ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، جو ہر گزرنے والے دن کے تئیں اور گزرنے والے دن کے ساتھ غمزدہ ہوا کرتے تھے، افسوس کیا کرتے تھے، ہر اس دن پر جس دن میں سورج غروب ہو جائے، ان کی عمر کم ہو جائے اور ان کے عمل کے اندر کوئی اضافہ نہ ہو، اس دن کے لیے وہ بہت افسوس کیا کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ دیکھیں، ہم برتھ ڈے سیلیبریشن کرتے ہیں۔ برتھ ڈے سیلیبریشن کیا ہے؟ ہماری عمریں کم ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو 60 سالہ زندگی دی گئی تھی، اب آپ 25 سال کے ہو گئے، 24 سال کے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 60 سال میں سے آپ 25 مائنس کر دیجیے، اب آپ کے پاس ٹائم نہیں بچا زیادہ۔ ہم برتھ ڈے سیلیبریشن کرتے ہیں، اور یہ ہے کس کی؟ یہ کس کی سنتیں ہیں؟ یہ کس کا وطیرہ ہے؟ یہ نبی کا وطیرہ ہے؟ یہ مومنوں کا وطیرہ ہے؟ یہ صحابہ کرام کا وطیرہ ہے؟ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ جو خوش ہو رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم بہت بڑے ہو گئے ہیں، بڑی خوشی کا معاملہ ہے، اور کیک 3 جو ہے منزلے والے چاہیے، اور یہ چاہیے وہ چاہیے، سارے معاملے۔ بچوں کی تربیت وہی کی ہوئی ہے، اللہ کی قسم بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ہم نے ڈال کے رکھی ہوئی ہے کہ جس دن ہم اتنے سال کے ہو جاتے ہیں تو ہم کو خوشی میں گفٹ ملتا ہے۔ وہ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ بچے ہم اتنے سال کے ہوں، یہ سال پورا ہو تو ہمارے ابا گفٹ لے کر کے آئیں گے اور یہ چیزیں دیں گے۔ اتنی خوشی عید کے لیے نہیں ہوتی ان کے دلوں میں جتنا ان کے برتھ ڈے کے لیے ہو رہی ہے۔ ہم نے ان کے دلوں کے اندر عید کے مقابلے میں ان کے برتھ ڈے یوم پیدائش کی محبت زیادہ ڈال دی ہے، اور ہم اور آپ اس کے لیے تیار رہیں کہ اس کا جواب کیا دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کے تمام لوگوں کو اپنے وقت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت جو ریت کی طرح ہے جس کو ہم اپنے مٹھی میں سمیٹے ہوئے ہیں، اور جتنی تیزی کے ساتھ، جتنی قوت کے ساتھ میں ہم اس مٹھی کو دابتے ہیں، اللہ کی قسم یہ ریت ہماری مٹھی سے نکلتی جا رہی ہے، یہ رک نہیں رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو اس وقت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ ان وقتوں کے اندر اللہ رب العالمین اپنے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین ان وقتوں میں اللہ رب العالمین تیرے ذکر کی توفیق عطا فرما، نبی کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما،